بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اریبہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس مریض کی دیکھ بھال اتنی آسان نہیں ہوگی جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ شاید اسی بات کی تو اتنی اچھی تنخواہ اور سہولتیں دی جا رہی تھیں، ورنہ ایسی سہولت اور تنخواہ بھلا کون دیتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خیال آیا، کیوں نہ وہ پیش کی تنخواہ واپس کر کے واپس چلی جائے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ شادی کے لیے بھی تو رقم کی ضرورت پڑے گی، گو کہ اس نے خاصی رقم پس انداز کر رکھی تھی۔ اس کی باجی نے کہا تھا کہ وہ بھی خرچ کرے گی، لیکن وہ اپنے بہنوئی کی احسان مند ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی کیا کم تھا کہ اسے کسی مد میں کوئی رقم اور مدد نہیں لیتی تھی، رہائش بھی مفت تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ صرف 2 مہینے کی تو بات ہے، 2 مہینے پلک چھپکتے گزر جائیں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اریبہ کو گہری سوچ میں غرق دیکھ کر بیگم نسیم عامر خان نے اس کے بشرے سے بھانپ لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ آپ کیا سوچنے لگیں مس اریبہ؟ نسیم بیگم عامر خان نے گہری خاموشی کو توڑا۔ آپ شاید ایک جوان مرد کو دیکھ کر خوف زدہ اور پریشان ہو رہی ہیں، تذبذب کا شکار ہو رہی ہوں۔ آپ اس کی طرف سے کسی خاص قسم کا خوف و خیال نہ رکھیں۔ میرا بیٹا ساجد ایک چھوٹے اور معصوم بچے کی طرح ہے۔ 2 برس سے اس کی یہ حالت ہے۔ ان 2 برسوں میں آج تک کسی نے اس کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی تنگ کیا۔ آخر انہیں کیا مرض لاحق ہے، آپ بتائیں گی؟ اریبہ نے سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ مرض کیا ہے؟ کیا بتاؤں؟ اسے مرض کا نام دے لیں یا کوئی سا بھی نام، بیگم نسیم عامر خان نے جواب دیا، وہ صرف بے سروپا حرکتیں کرتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے اور نہ ہی خواب آور گولیاں کھاتا ہے۔ کسی بات کا احساس اسے سونے نہیں دیتا۔ اگر وہ سو بھی جاتا ہے تو بار بار چونک کر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ لوگ پریشان ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ لوگ پریشان ہیں؟ اریبہ نے درمیان میں سوال کیا۔ ہاں، نسیم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ پھر وہ افسردہ لہجے میں بتانے لگی، اس نے بڑی ضدی طبیعت پائی ہے۔ جس کسی بات پر اڑ جاتا ہے تو اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک اس کی ضد پوری نہ کی جائے۔ لہٰذا یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسے سدھاریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں اسے نہ صرف اپنا کام اور ذمہ داری سمجھوں گی بلکہ اپنا فرض بھی سمجھوں گی۔ اریبہ نے بڑے اعتماد سے یقین دلایا، اگر اس نے آپ کے ہاتھوں سے شفا پائی اور سدھر گیا تو اسی خوشی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ 1,00,000 روپے؟ اریبہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ میرے پیارے بیٹے کا صحت یاب ہو جانا میرے لیے لاکھوں روپے سے بڑھ کر ہے، بیگم نسیم عامر خان دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ میں ایک نرس ہوں بیگم صاحبہ، اریبہ کہنے لگی، مریض کا صحت یاب ہو جانا دولت سے بڑھ کر ہے۔ آپ بے فکر رہیں،
میں ان کی دن رات خدمت کروں گی۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے ایک ماں کے دکھ اور اس کے کرب کو خوب سمجھتی ہوں۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، پلیز آپ مجھے دولت کا لالچ نہ دیں۔ یہ لالچ نہیں بلکہ میری طرف سے ایک انعام ہے، وہ بولی۔ انعام لالچ کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے لیے دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروایا؟ اریبہ نے پوچھا۔ کسی نفسیاتی مولد سے رجوع نہیں کیا؟ میں نے کس کس ڈاکٹر، کہاں کہاں، کس کس ملک میں اس کا علاج نہیں کروایا، وہ بہت افسردہ لہجے میں بتانے لگی۔ لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں جو کر سکتی تھی وہ کیا۔ اب بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئی ہوں۔ آج کل ایک مشہور و معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر فاروق سے اس کا علاج کروا رہی ہوں۔ انہی کے کہنے پر آپ کو میں نے رکھا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے ہو سکے۔ تمام ڈاکٹر ایک بات پر متفق ہیں کہ کسی صدمے نے اسے اس حال پر پہنچایا ہے۔ بیگم نسیم عامر خان نے جواب دیا۔ اس نے اس صدمے کا گہرا اثر لے لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ کیا اس بات کی بابت آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ صدمہ کیا ہے؟ اریبہ بولی۔ آپ نے اس کا سدباب نہیں کیا؟ اس کا صدمہ جاننے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ وہ کہنے لگی، اگر کسی طرح اس کا علم ہو جاتا تو میں اس کا صدمہ دور کر دیتی۔ اگر آپ کوشش کر کے یہ صدمہ دور کر دیں یا اس کا پتہ چلا لیں تو میں اسے احسان سمجھوں گی، اور یہ ایسا احسان ہوگا جسے میں ساری زندگی بھلا نہ سکوں گی۔ آپ اس قدر پریشان اور متفکر نہ ہوں۔ اریبہ نے انہیں دلاسا دیا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ ڈاکٹر فاروق کا کہنا ہے کہ صدمے کی وجہ معلوم ہو جائے تو پھر علاج میں آسانی ہو جائے گی۔ ساجد جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے بیٹے کا صدمہ جان لوں۔ اریبہ نے انہیں بھروسہ دیا، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ اریبہ نے گھر آ کر باجی سلطانہ کے پوچھنے پر اس کو بتایا، ہاں باجی، مجھے وہاں نرس کی ملازمت مل گئی ہے، جس کی مجھے ذرا برابر بھی امید نہ تھی، کیونکہ وہاں بڑی تجربہ کار نرسیں بھی انٹرویو دینے آئی ہوئی تھیں۔ وہاں تمہارا کیا کام ہوگا؟ سلطانہ باجی نے پوچھا۔ کیا کوئی بوڑھی معذور عورت ہے جس کی تیمارداری کرنی ہے؟ اریبہ نے قدرے تفصیل سے اسے مریض اور اس کے کام کے بارے میں بتایا تو سلطانہ نے فکر مندی سے کہا، اریبہ، تم جانتی ہو کہ میں نے بھی 7 برس تک نرس کے فرائض انجام دیے۔ میں نفسیاتی مریضوں سے واقف ہوں۔ وہاں اکثر ایسی نفسیاتی مریض لڑکیاں آتی تھیں جن کی منگنی یا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا یا پھر محبت میں ناکامی۔ سب سے مشکل ترین علاج نفسیاتی مریضوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے کو صدمہ شاید اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ اس کی محبوبہ نے کسی اور سے شادی کر لی۔ چونکہ تمہاری زندگی میں یہ پہلا نفسیاتی مریض ہے، لہٰذا خوش اسلوبی اور خوش مزاجی سے پیش آنا کوئی وجہ نہیں کہ اس کے صدمے کا سبب جان سکو۔ دوسرے دن اریبہ نے اپنے اٹیچی میں چند جوڑے کپڑے رکھے اور بیگم نسیم عامر خان کے بنگلے میں جا پہنچی۔ اسے آج سے ہی اپنی ڈیوٹی انجام دینا تھی۔ بیگم نسیم عامر خان کو اس نے جو وقت دیا تھا اس سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی۔ اسے ساجد کے برابر والا جو کمرہ دیا گیا تھا وہ نہایت آراستہ و پیراستہ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، ایک بڑا ٹی وی بھی تھا، اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی نہایت شاندار، کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ نہ صرف شاور تھا بلکہ ساتھ میں باتھ ٹب بھی تھا۔ اسے ایسا لگا تھا
کہ وہ کسی محل میں آ گئی ہے۔ اس بنگلے کے تمام کمرے اسی طرح آرائش و زیبائش، راحت و آسائش کے لوازمات سے سجے ہوئے تھے۔ جب وہ ساجد کے کمرے میں ناشتہ لے کر پہنچی تو ساجد جاگ رہا تھا۔ اس نے دلکش انداز سے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ مسٹر ساجد، مسٹر ساجد، وہ مترنم لہجے میں بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات آپ کو نیند آئی تھی؟ ساجد نے چونک کر اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں خوف تھا اور کرختگی بھی تھی۔ میں میں ایک نرس ہوں، اریبہ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس نے ٹرالی بستر کے قریب کھڑی کر دی۔ نرس ہو تو میں کیا کروں؟ ساجد نے تیز لہجے میں کہا۔ تم میرے کمرے میں کیوں گھس آئی ہو؟ میرا نام اریبہ ہے۔ اریبہ بولی، آج سے میں آپ کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے مامور کی گئی ہوں، اور میں آپ کے لیے آپ کا پسند کا ناشتہ لائی ہوں۔ آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ؟ ہاں، میں ناشتہ کروں گا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے، لیکن اس نے ٹرالی پر ایک نظر ڈالی۔ لیکن کیا؟ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ناشتے میں آپ کی پسند کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں ناشتہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ ساجد نے تیز لہجے میں کہا۔ ناشتہ کرو گی نا؟ میں ناشتہ تو کر چکی ہوں، اریبہ نے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، اس لیے آپ ناشتہ کر لیں۔ تم نے ناشتہ کیوں اور کس لیے کیا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، وہ ناراضگی سے بولا۔ I'm sorry، وہ بولی، میں آپ سے اجازت لینا بھول گئی تھی۔ آئندہ آپ کی اجازت سے ناشتہ کروں گی۔ چلو، تمہیں معاف کر دیا۔ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی تیزی تندی تھی۔ آپ نے معاف کر دیا؟ بہت بہت شکریہ، وہ متانت سے بولی۔ چلیے، اب آپ تو ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شاید تم نہیں جانتی، میں اکیلا ناشتہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک اریبہ کو گھورتا رہا۔ ہم بہت غصے میں ہیں، لیکن میں ناشتہ ایک شرط پر کروں گا، ورنہ نہیں۔ یہ ٹرالی لے جاؤ، ناشتہ پھینک دو۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ اریبہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کوئی ناشائستہ شرط نہ ہو۔ ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ تم اپنے ان نرم و نازک خوبصورت ہاتھوں سے ناشتہ کراؤ اور ہم اپنے ہاتھوں سے۔ اگر یہ شرط منظور نہیں تو تم جا سکتی ہو، اور ہاں، یہ ناشتہ بھی لے جاؤ، ہم ناشتہ نہیں کریں گے۔ منظور ہے، وہ بادل نخواستہ بولی۔ اس نے گہرا سانس لے کر دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے پراٹھا آملیٹ کا نوالا کھلایا تو ساجد نے بھی اسے پراٹھا آملیٹ کا نوالا کھلایا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد چائے کا دور آیا۔ ساجد کو اس نے چائے پلائی تو پھر ساجد نے بھی اسے چائے پلائی اور بچوں کی طرح خوش ہوتا رہا۔ تم بہت اچھی نرس ہو، اس نے کہا۔ ویری گڈ، تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے ناشتہ کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا۔ کل بھی ہم دونوں اسی طرح ناشتہ کریں گے۔ اب تک تم جیسی سویٹ نرس میں نے نہیں دیکھی۔ پھر کبھی وہ اس سے فرمائش کرتا، اسے کوئی اچھا سا گانا یا غزل سنائے۔ اسے گانا کیا آتا تھا، وہ گنگناتی تھی، لیکن جب وہ گانا سناتی تو وہ بڑی خاموشی اور سنجیدہ ہو کر سنتا رہتا۔ جب وہ گانا سنانا بند کر دیتی تو زور زور سے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح تالیاں بجاتا تھا۔ کبھی وہ اریبہ سے فرمائش کرتا کہ اس کے بالوں میں تیل لگائے اور کنگھی کرے، بال سنوارے۔ کبھی وہ اس کے لمبے اور سیاہ ریشمی بالوں کی خوبصورتی کی تعریف کرتا اور اسے سہلاتا تھا۔ اس میں کیسی سوندھی خوشبو ہے۔ اس کی بعض خواہشات ایسی ہوتی تھیں کہ اریبہ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، جس پر ساجد کو
غصہ آ جاتا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی اور ہوشیاری سے ٹال دیتی تھی کہ ساجد کا غصہ سر پڑ جاتا تھا۔ پھر وہ بھول جاتا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ وہ اپنی ضد پوری کیے بغیر مانتا نہیں تھا۔ اریبہ کو اس کی ضد پوری کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اب تک اریبہ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور پریشان نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی حرکت کی جو معیوب اور ناشائستہ اور نازیبا ہو۔ البتہ اس کی حرکتیں بڑی معصومانہ اور بچگانہ ہوتی تھیں۔ اریبہ کو اس پر بہت رحم آتا تھا۔ وہ اکثر اس بات کی کوشش کرتی تھی کہ ساجد کی زبان سے اس کا ماضی اور صدمے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے متعدد مرتبہ غیر محسوس انداز سے ٹٹولا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ساجد نے اپنے آپ کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا کہ اس کا ٹوٹنا اور اس سے باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ اس سے بیگم صاحبہ روز پوچھتی تھی کہ کچھ پتہ چلا۔ ایک روز وہ اریبہ کی کسی بات پر بگڑ گیا۔ اریبہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ برہمی سے بولا، تم عورت ہو، نرگس ہو، دنیا کی ہر عورت نرگس ہوتی ہے۔ یہ نرگس کون ہے؟ وہ بولی، میں تو نہیں جانتی ہوں اسے، تمہاری زبان سے پہلی بار اس کا نام سن رہی ہوں۔ تم ہو، اور کون؟ تم بے وفا ہو، دنیا کی ہر عورت بے وفا اور سنگ دل ہوتی ہے۔ وہ نفرت سے بولا، کیا تم مجھے نرگس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ساجد؟ وہ کون ہے، کیسی ہے اور کہاں ہے؟ وہ کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، شاید ہندوستان یا افریقہ میں۔ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر میری نظروں کے سامنے ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اسے گھورنے لگا۔ اریبہ باوجود کوشش کے مزید کچھ اس سے معلوم نہ کر سکی، کیونکہ ساجد نے موضوع بدل دیا تھا۔ دوسرے دن ڈاکٹر فاروق آ کر ساجد کا معائنہ کر کے نکلا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آ کر اسے نرگس کے متعلق بتایا۔ نرس، اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا، آپ اس کے سامنے نرگس کا نام لیتی رہا کریں۔ اچھا سر، اریبہ نے سر ہلا دیا۔ ساجد نے اس کا نام نرگس رکھ دیا تھا۔ اب وہ اسے نرگس کے نام سے پکارنے لگا تھا۔ اریبہ نے تو کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ ساجد نے ایک روز ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جب وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے ماں سے کہا، ماما، نرگس کو دلہن بنائیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ نرگس مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تم سے شادی کروں گی۔ اریبہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، تم ابھی اور اسی وقت میری دلہن بنو گی، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا یا زہر کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر ساجد نے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اور وہ غصے میں آ گیا تھا۔ ساجد کی ممی کے کہنے پر اسے تھوڑی دیر کے لیے دلہن کی طرح بناؤ سنگھار کر کے دلہن بننا پڑا تھا۔ وہ مجبور تھی۔ ساجد کی ہر ضد، خواہش اور فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ اریبہ کے پاس سفید براق جوڑوں کے سوا کوئی نہ تھا، کوئی اور رنگ کا جوڑا نہ تھا۔ دو ایک جوڑے تھے جو وہ گھر پر چھوڑ آئی تھی، رنگین جوڑوں کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ بیگم نسیم عامر خان کے پاس کچھ رنگین ساڑیاں تھیں، ان میں سے انہوں نے ایک سرخ رنگ کی ساڑی نکال کر اسے دی تھی۔ جب اریبہ نے تیار ہونے کے بعد سنگار میز کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ حیرت سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وہ دلہن کے روپ میں اس قدر حسین اور غضب کی لگے گی، اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے حسن و جمال میں چار چاند لگ گئے تھے۔ اب احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر حسین ہے۔ اسے ساجد کے سامنے دلہن کے روپ میں جاتے ہوئے ایک انجانا سا خوف آ رہا تھا، کہیں وہ جذباتی نہ ہو جائے، اس کی جذبات بھڑک نہ جائیں،
کہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو ناقابل برداشت ہو، کہ اس لیے بھی کہ وہ خطب الحواس شخص تھا، اس سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ انجانے خوف اور احساس کی وجہ سے اس نے بیگم نسیم عامر خان کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ ساجد کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس وقت ساجد آئینے کے سامنے کھڑا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا منہ بھی چڑھاتا جا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اریبہ کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تو تیزی سے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، پھر اریبہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مبہوت سا ہو کر اریبہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی منجمد آنکھوں سے حسرت و یاس جھانکنے لگی۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، پھر وہ اچانک اریبہ کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ میری نرگس، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، نہیں جانا۔ اگر تم چلی گئیں تو میں مر جاؤں گا۔ تم میری ہو، تم میرے دل کی ملکہ ہو، صرف میری ہو۔ یہ نرگس کون ہے بیٹے؟ ماں نے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ نرگس کون ہے تو میں اسے ابھی اور اسی وقت جا کر لے آؤں گی۔ یہ نرگس ہے، یہی تو میری نرگس ہے امی، وہ اریبہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا۔ اسے ابھی شاہد مجھ سے چھین کر لے جائے گا، میں اسے نرگس کو لے جانے نہیں دوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ دیکھو امی، شاہد اسے لینے آ رہا ہے، اسے روکو، روکو نا امی سے۔ پھر ساجد غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ دوسرے دن شام کے وقت ڈاکٹر فاروق آیا تو اریبہ نے اسے کل کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ اس سے بولا، میرا خیال ہے کہ وہ کس قدر صحت یابی کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ 2 برس میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی کا نام لینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شاید کسی نرگس نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جدائی یا بے وفائی کے کسی واقعے نے اس کے دل کو شدید صدمہ پہنچایا ہے۔ آپ اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئیں تو بہت ممکن ہے کہ اس کی یادداشت لوٹ آئے، پھر وہ مکمل طور پر صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے لگے گا۔ لہٰذا آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سچائی ہی اسے صحت یاب کر سکتی ہے۔ ادھر ساجد کی ماں نے بھی جیسے اس کے آگے اپنی جھولی پھیلا دی اور اس سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو نئی زندگی دے۔ وہ ساجد کا نہ صرف بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی بلکہ لمحہ لمحہ اس کی مئت میں گزارنا پڑتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو ساجد ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا۔ کہاں ہو میری نرگس؟ نرگس تم کہاں چلی گئی؟ وہ جب تک اس کی نظروں کے سامنے نہیں آ جاتی سارے گھر میں ایک ہنگامہ کرتا پھرتا، اور پھر وہ اس کا بہت کہنا بھی ماننے لگا تھا۔ جب وہ اسے دوا کھلاتی اور انجیکشن لگاتی تو وہ ذرا بھی تعارض نہ کرتا۔ ساجد کی وجہ سے عاطف سے اس کی بہت کم ملاقاتیں ہونے لگی تھیں۔ وہ عاطف سے ملنے کے لیے بہت تڑپتی بھی تھی۔ یوں تو عاطف کسی نہ کسی وقت روز ٹیلی فون کر کے بات کر لیتا تھا، لیکن اس سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ تشنگی کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ اریبہ نے 1-2 مرتبہ عاطف کو ملنے کے لیے بنگلے پر بلایا تھا۔ وہ اس بات کی بڑی احتیاط کرتی تھی کہ ساجد کو ان ملاقاتوں کی بھنک بھی نہ پڑے، لیکن ایک روز ساجد نے ان دونوں کو تنہائی میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک دم سے چراغ پا ہو گیا۔ وہ ساجد کو مارنے کے لیے سبزی کاٹنے کی چھری لے آیا تھا، مگر گھر کے ملازمین نے اسے بڑی مشکل سے پھر قابو میں کیا۔ اس روز سے عاطف نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، صرف ٹیلی فون پر بات کر لیتا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر اریبہ اسے کھلی فضا میں لے جانے لگی تھی، کبھی کھلے میدان میں، کبھی ساحل سمندر پر، کسی پارک اور کبھی تفریحی مقامات پر۔
گاڑی میں ڈرائیور ہوتا تھا، وہ ساجد کو گاڑی میں لے جاتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ عاطف نے کلفٹن کے ساحل سمندر پر دیکھا تھا۔ ساجد کھلی فضا میں پہنچ کر ایک نارمل انسان بن جاتا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص دماغی مریض ہے۔ ایک روز عاطف نے اسے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ ملازمت ترک کر کے آ جائے۔ یہ جدائی ناقابل برداشت ہے۔